الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم اوقات نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہدایہ میں۔ آج ہم پڑھیں گے ان اوقات کے بارے میں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فصل فی الاوقات التی تکرہ فیہ الصلاۃ، ان اوقات کے بارے میں فصل کے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ لا تجوز صلاۃ، نماز جائز نہیں ہوتی، عند طلوع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، ولا عند قیامها فی الظہیرۃ، اور نہ ہی سورج کے اوپر بلندی میں، ظہر کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں بلندی پر قائم ہونے کے وقت، ولا عند غروبها، اور نہ ہی غروب شمس کے وقت۔ لی حدیث عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، قال ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تین اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں منع فرمایا تھا ہمیں، ان نصلیہ، کہ ہم نماز ادا کریں، وان نقبرا فیہا مواتنا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا تھا کہ ان اوقات میں ہم اپنے مردوں کو قبر میں دفنائیں، قبر میں اتاریں۔ عند طلوع الشمسی، ایک تو طلوع شمس کے وقت، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، و عند زوالہا، دوسرا زوال شمس کے وقت، حتی تزول، یہاں تک کہ زوال شروع ہو جائے، و حینا تدیف فو للغروبی، اور اس وقت کہ غروب کے لیے سورج ڈوبنے لگے، والمراد بقولہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس فرمان، ان نقبر صلاۃ الجنازہ، آپ کے اس فرمان ان نقبرہ کا مطلب نماز جنازہ ہے، لأن الدفن غیر مکروہ، کیونکہ تدفین مکروہ نہیں ہے، والحدیث باطلاقہ حجۃ علی الشافعی، اور یہ حدیث مبارکہ اپنے مطلق ہونے کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے خلاف دلیل ہے۔ فی تخصیص الفرائض و بمکہ، اس مکروہ اوقات کو فرائض کے ساتھ خاص کرنے اور مکے کے ساتھ خاص کرنے کے بارے میں کے حوالے سے، وحجۃ علی ابی یوسف، اور ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخالف بھی یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے، فی اباحۃ النفل یوم الجمعۃ وقت الزوال، جمعے کے دن وقت زوال نفل کے جائز قرار دینے میں۔ قال لا صلاۃ جنازۃ لما روینا، مصنف فرماتے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اس وقت میں، اسی روایت کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، ولا سجدۃ تلاوت، اور نہ ہی ان اوقات میں سجدہ تلاوت کریں گے، لأنہا فی معنی الصلاۃ، کیونکہ یہ بھی نماز کے ہی مفہوم میں آتا ہے، نماز ہی کے معنی میں آتا ہے، الا اسرا یومہ عند الغروب، مگر یہ کہ غروب کے وقت اس دن کی اثر یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا جائز ہے، لأن السبب هو الجزء القائم، کیونکہ سبب ادا وہ جز ہے جو موجود ہے، من الوقتی، وقت کا جو جز موجود ہے، لأنه لو تعلق بالکل، کیونکہ اگر وجوب ادا کو لوجوب الادائی، وجوب ادا کے لیے کل، لأنہ لو تعلق بالکل، کیونکہ اگر کل وقت کے ساتھ لوجوب الادائی، وجوب ادا کا تعلق جوڑ دیا جائے، تو لوجب الاداء، کل کے ساتھ اگر وجوب ادا کا تعلق جوڑ دیا جائے تو پھر لوجب الاداء، ادا کرنا واجب ہو جائے گا، بعدہ، کل وقت کے بعد۔ وَلَوْ تُعَلِّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِي، اور اگر پچھلے جز کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جائے، فَالْمُؤَدِّي فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَادِرٌ،
تو پھر وقت کے آخر میں جو نماز کو ادا کرنے والا ہے وہ قضا کرنے والا شمار ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَدَاهَا كَمَا وَجَبَتْ، اور جب معاملہ اس طرح ہے کہ اس جز کے ساتھ وجوب ادا کا تعلق ہوتا ہے جس جز میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو نماز ادا ہوگی کما وجبت، جیسے واجب ہوئی تھی، بخلافی غیرہا من الصلوات، برخلاف اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے۔ کیوں؟ لأنہا وجبت کاملۃ، کیونکہ وہ نمازیں واجب ہوئی تھی کامل وقت میں، ان کی وجوب ادا ثابت ہوئی ہے کامل وقت میں۔ فلا تتعدى بالناقص، تو انہیں ناقص کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، وقت ناقص کے ساتھ وہ ادا نہیں ہوں گی، مکروہ اوقات کے ساتھ ادا نہیں ہوں گی۔ قال والمراد بالنفی المذکور فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ الکراہۃ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نفی جو ذکر کی گئی نماز جنازہ کے بارے میں اور سجدہ تلاوت کے بارے میں، اس کا مطلب کراہت ہے۔ حتی لو صلاح فیہ، اگر کسی نے اسی وقت میں نماز جنازہ ادا کر لیا، اور تلا سجدہ فیہ، یا پھر اسی وقت میں سجدہ تلاوت کیا، وسجدہا، اور سجدہ کر بھی لیا، جازا، تو اس کا سجدہ اور اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لأنہا ادیت ناقصۃ، کیونکہ انہیں ناقص ہی ادا کیا گیا ہے، کما وجبت، جیسا کہ واجب ہوئی تھی، اذ الوجوب بحضرت حضور الجنازۃ والتلاوت، کیونکہ وجوب جو ہوتا ہے وہ جنازے کی حاضری کے وقت ہوتا ہے، اسی طرح تلاوت کے وقت۔ وَيَكْرُهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد نفل ادا کرے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کی نماز کے بعد حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، لما رویہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا، نحو علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن ذالک، اس سے منع فرمایا ہے، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے، بأن یصلی، کہ نماز پڑھے، فی ہذین الوقتین الفوائد، ان اوقات، ان دونوں وقتوں میں، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، فوائد، فوت شدہ نمازیں، ویسجد للتلاوتی، اور تلاوت کا سجدہ کرے، ویصلی علی الجنازۃ، اور جنازے پر نماز ادا کرے، لأن الکراہۃ کانت لاحقہ لحق الفرد، کیونکہ کراہت جو ہے وہ فرض کے حق کی وجہ سے ہے، لیسیر الوقت کالمشغول بہ، کیونکہ وقت جو ہے گویا کہ ان فرضوں میں مشغول ہے، لا لمانن فی وقتی، نہ کہ اس وقت میں کسی اور وجہ سے، کسی اور معنی کی وجہ سے، کسی اور خرابی کی وجہ سے۔ فلم تظہر فی حق الفرائض، تو جب فرائض کے حق میں وہ مفہوم، وہ معنی کراہت پیدا کرنے والا ثابت نہ ہوا، وفی ما وجب لعینہ، اور اس کے معاملے میں جو واجب لعینہ ہے، کا سجدۃ تلاوتی، جیسا کہ سجدہ تلاوت، وظہر فی حق المنظوری، اور نظر ماننے والے، منت ماننے والے کے حق میں ظاہر ہوا، لأنہ تعلق وجوب ہی بسبب من جہتہ، کیونکہ نظر ماننے والے کے وجوب کا تعلق اس کی اپنی جہت سے ہوتا ہے، وفی حق کی رکعتی طوافی، اور طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں، وفی الذی شرع فیہ، اور اس نماز کے حق میں جو مشروع کی گئی ہے، ثم افسدہ، پھر اس نے شروع کی گئی اس وقت میں، ثم افسدہ، پھر اس نے اسے فاسد کر لیا، لأن الوجوب لغیرہ، کیونکہ یہاں پر جو وجوب ثابت ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی جہت سے نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف سے ہے، وہو ختم الطوافی،
اور وہ غیر کیا ہے؟ وہ طواف کا ختم ہونا ہے، وصیانت المؤدی عن البطلانی، اور وہ نماز کے باطل ہونے سے نماز ادا کرنے والے کا بچانا ہے۔ وَيَكْرُهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طلوع الفجر، مکروہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کے طلوع ہونے کے بعد نفل ادا کرے بھی اکثر من رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ، لأنه علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یزد علیہا، ان 2 رکعتوں پر زیادتی نہیں کی، ماہر سے ہی علی الصلاۃ، باوجود یہ کہ آپ نمازوں پر بہت زیادہ شوق رکھنے والے تھے، حرص رکھنے والے تھے۔ ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفردی، اور نہ ہی نفل ادا کیے جائیں گے غروب شمس کے بعد فرض سے پہلے، لما فیہ من تاخیر المغربی، کیونکہ اس صورت میں مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا ہوگا۔ ولا اذ خرج الامام، اور نہ ہی اس وقت جب امام ممبر پر آ گیا، للخطبتی، خطبے کے لیے، یوم الجمعتی، جمعے کے دن، الی ان یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، لما فیہ من الاشتغالی، کیونکہ اس وقت میں نوافل پڑھنے سے مشغولیت پیدا کرنا ہے، ان استماع الخطبتی، خطبے کے سننے سے۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔